السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں کی 5 آیتوں میں اللہ پاک نے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے، 6 اور 7 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ کیا گیا، اور 8 سے لے کر 20 آیتوں میں منافقوں کا تذکرہ کیا گیا، یعنی ٹوٹل 12 آیتوں میں اللہ پاک نے صرف منافقوں کا تذکرہ کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ وبالیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، اللہ پاک اس میں صاف فرما رہا ہے کہ جو لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اب نفاق کیا ہے؟ نفاق ہے بھلائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو پوشیدہ کرنا، یعنی دل میں تو دنیا بھر کی برائی پوشیدہ ہے لیکن ظاہری طور پہ خود کو اچھا ثابت کرنا۔ اب نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی اور عملی۔ اب جو اعتقادی، جس کا اعتقاد میں نفاق آ گیا، اس کے لیے تو ابدی جہنم ہے، اور جس کے عمل میں نفاق ہے، منافقت ہے، وہ بدترین مجرم ہے۔ اب یہ نفاق آیا کیسے؟ اس کی جڑ بنیاد کیسے پڑی؟ دیکھیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکے میں تو نفاق کا سوال ہی نہیں تھا۔ مکے کا حال تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایمان لانے کے بعد چھپ کے رہنا پڑتا تھا، اپنے آپ کو کافر ظاہر کرنا پڑتا تھا۔ اسلام لے آنے کے بعد بھی وہ چھپے ہوئے تھے، چھپ کے عبادت کرتے تھے، کیونکہ اتنا ظلم و تشدد ان پہ ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو حالات بدلے۔ اب مدینے کا کیا معاملہ تھا کہ مدینے میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، بعد میں جا کے یہ انصار صحابہ بنے، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان دونوں کے تعلقات خزرج اور اوس، ان 2 قبیلوں سے بہت اچھے تھے۔ یہودیوں میں سے کوئی بھی کبھی ایمان نہیں لایا تھا سوائے عبداللہ بن سلام کے۔ عبداللہ بن سلام واحد ایسے یہودی تھے جو سچے پکے مسلمان بنے تھے، باقی کوئی بھی یہودی اسلام نہیں لایا تھا، اصل میں وہ منافق تھے۔ اب ان میں ایک خزرج قبیلے کا عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ یہ جو خزرج کے عبداللہ بن ابی سلول تھا، اس کو خزرج بھی اور اوس قبیلے والے بھی بہت بڑا مانتے تھے، ذہین اور بڑی اس کی چرچا تھی۔ تو ان لوگوں نے، یعنی یہ 2 قبیلے والوں نے، اس عبداللہ بن ابی سلول کو اپنا سردار بنانا مقرر کیا تھا۔ ان کے بیچ میں یہ طے تھا کہ ہم اس کو سرداری دے دیں گے، بادشاہت دے دیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت کی تو بازی پلٹ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو کیسے سرداری مل سکتی؟ تو یہ دل محسوس کے رہ گیا۔ اس کے بعد میں جنگ بدر کا واقعہ ہو گیا، ہجرت کے فوراً بعد۔ اب جنگ بدر میں اللہ پاک نے بہت اچھی فتح نصیب فرما دی، بے انتہا فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا، دین کا بول بالا ہو گیا۔ تو یہ اور ان کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملا، بلکہ ان کو کیا مسئلہ آ گیا کہ اب ان کو مسلمان بن کر رہنا پڑا۔ اب اس کے جیسے سوچ والے اور لوگ جمع ہو گئے اور ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی منافقوں کی باقاعدہ، جو دل میں تو نفاق چھپا کے رکھتے تھے، دل میں تو کوئی کسی طرح کا ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ظاہری طور پہ مسلمان بن کے رہتے تھے۔ اب مسلمان بن کے رہنے میں ان کو فائدہ بھی یہ پہنچتا تھا کہ تحفظ ہو جاتا تھا، ان کی حفاظت ہوتی تھی، لڑکیوں مطلب شادی بیاہ ہو جاتی تھی مسلمانوں میں، مال غنیمت مل جاتا تھا، وراثت میں حصہ مل جاتا تھا، یہ سب فائدے ان کو پہنچ جاتے تھے نام کے مسلمان ہونے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم اور نہیں دھوکہ دیتے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور نہیں شعور رکھتے۔ اب یہ لوگوں کو کیا لگتا تھا کہ اس طریقے سے جو ہم حرکت کر رہے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں چلنے والی اور ہم دھوکہ دیتے ہی رہیں گے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ظاہری طور پہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو تو وحی کے ذریعے ہر چیز کی، ہر فریب، ہر مکر کی خبر دی جا چکی ہے، دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ کیسے دھوکہ دے سکتے؟ نہ ہی یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے اور نہ ہی مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے، لیکن دھوکہ ایکچول میں دے کس کو رہے تھے؟ وہ اپنے آپ کو، اور ان کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی یہ بات۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب مرض سے کیا مراد ہے؟ مرض سے مراد نفاق، شک، شبہ، کفر، شرک، یہ ناپاکی جو ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی، اس کو اللہ پاک نے کیا کہا؟ ان کے دلوں کا مرض۔ اب اللہ پاک نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دلوں کے مرض کو اور بڑھا دیا کہ اپنی جلن کڑن میں اور بڑھتے رہو،
اپنے شک میں اور گھلتے رہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنا دی۔ عذاب علیم، دردناک عذاب، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ جھوٹ بولتے بھی تھے اور دوسروں کو جھٹلاتے بھی تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جب ان سے کہا جاتا کہ فساد نہ پھیلاؤ۔ اب فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد سے مراد اللہ پاک کی نافرمانی ہے۔ جب ایک بندہ اللہ پاک کی نافرمانی میں آ جاتا تو اس کے قانون توڑنے لگ جاتا، اس کی شریعت کو پامال کرتا اور اپنے آپ فساد برپا کر دیتا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب ان سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کیا کرتے تھے؟ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو مصلحون ہیں، صلح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلا رہے۔ ان کے بارے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد جو آئندہ دور آئے گا اس سے زیادہ بدترین لوگ آئیں گے۔ اور آج ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں یہ بات کہ پیس، وی وانٹ پیس، اور پیس کے نام پر آج کتنا فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ جو کمزور طبقہ ہے اس کو کس طریقے سے دبایا جا رہا ہے، یہ بول کے کہ ہم اصلاح کرنے والے، وی وانٹ پیس، اور پیس کے نام پہ دنیا بھر کا فساد اس دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اور آگاہ ہو جاؤ، وہی فاسد ہے، وہی مفسدون ہے، فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔